اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ابلیس کا تکبر کی وادی میں دوسرا قدم۔ عزازیل اب بلند مراتب پر فائز تھا، آسمانوں پر ملائک کا معلم اور زمین پر حکمران۔ ایک مرتبہ ملائکہ کی نظر لوہے محفوظ پر جو پڑی تو وہاں لکھا دیکھا کہ عنقریب اللہ کا ایک مقرب بندہ اپنے فرض سے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ ملائکہ پریشان ہو گئے، وہ لرزاں اور ترساں تھے، رنج و ملال ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں اللہ کا خوف سمایا ہوا تھا، اور وہ ہر ایک یہ سوچنے لگا کہیں وہی تو مردود قرار دیا جانے والا نہیں۔ انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنے استاد عزازیل سے جا کر کیا۔ وہ بدبخت سن کر کہنے لگا، جو کچھ تم نے آج پڑھا ہے وہ میں نے کافی وقت پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ میرے دل میں تو خوف خدا پیدا نہیں ہوا، کیونکہ تحریر کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اپنے مناسب چھن جانے کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ میں فرائض خوب اچھی طرح انجام دے رہا ہوں۔ غرور کی چنگاری ایک مرتبہ پھر عزازیل کے دل میں بھڑکی، اور وہ بدنصیب سمجھنے لگا تھا کہ جو مناسب اسے ملے ہیں وہ پوری طرح ان کا اہل اور حقدار ہے، پھر وہ اس سے کیوں چھین لیے جائیں گے۔ ملائکہ نے تجویز پیش کی، ہمیں بارگاہ خداوندی میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس مصیبت اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔ بدبخت نے دعا مانگی تو صرف ملائکہ کے لیے مانگی، اپنے لیے نہیں کہا، کیونکہ وہ تو پوری طرح مطمئن تھا کہ اس کے مناسب اس سے کبھی نہیں چھینے جائیں گے۔ اگر اس وقت خلوص نیت سے اپنے لیے بھی دعا مانگ لیتا تو شاید برے انجام سے بچ جاتا، لیکن غرور اور تکبر نے اسے ایسا کرنے نہ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رندۂ درگاہ قرار دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے اس کی گردن میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ یہ تکبر کی وادی میں اس کا دوسرا قدم تھا۔ عزازیل نے جب لوہے محفوظ پر لکھا پڑھا تھا کہ اللہ ایک بندے کو عزت و سرفرازی سے عطا فرمائے گا اور اسے دنیا سے آسمان پر بلا کر اس پر انعام و کرام کی بارش برسائے گا، اسے جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، لیکن وہ فرمان خداوندی کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ یہ الفاظ پڑھ کر اس بدنصیب نے اپنے حالات پر غور نہ کیا، یہ نہ سوچا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، کہیں میں ہی تو وہ شخص نہیں جس پر یہ مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ اگر یہ سوچ کر سچے دل سے توبہ کرتا اور دل میں پختہ عزم کر لیتا کہ میں ہرگز نافرمانی نہیں کروں گا، تو کریم ذات باری تعالیٰ اس پر کرم کرتی۔ اس نے کیا تو یہ کیا کہ اس شخص خود اپنی ذات پر مدتوں لعنت بھیجتا رہا۔ تیرا باطن نے اپنی حرکات کا جائزہ نہ لیا، اپنے دل میں بسے ہوئے غرور اور تکبر پر اس کی نظر نہ گئی۔ تکبر کی وادی میں اس کا تیسرا قدم۔ ایک روز عزازیل نے لوہے محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے پوچھنے لگا، اے اللہ، یہ شیطان الرجیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارا ایک بندہ ہے جس پر ہم نے ان گنت احسانات فرمائے اور ان نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ ان نعمتوں کا کفران کرے گا اور ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ عزازیل کو بجائے یہ پوچھنے کے کہ وہ کون ہے، پوچھنا یہ چاہیے تھا، اے اللہ، کہیں میں تو وہ بدبخت نہیں، کیونکہ میرے اوپر بھی تو نے بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ اپنی ذات کو ہر طرح کی گرفت اور مواخذ سے بالا تر سمجھتے ہوئے یہ پوچھتا رہا کہ وہ بندہ کون ہے۔ اے اللہ، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تو اسے دیکھ لے گا۔ عزازیل اگر خالق کائنات سے پوچھ لیتا ہے، خالق کہیں میں تو بد نصیب نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرمایا دیتے ہاں تو ہی ہے، تو یہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ یہ تکبر کی وادی میں اس کا تیسرا قدم تھا۔ عزازیل اس ظلم میں باطل میں مبتلا ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے زمین پر اپنا نائب اور زمین والوں پر حکمرانی عطا فرمائے گا۔ وہ اپنے آپ کو اس منصب جلیلہ کا اہل اور حقدار قرار دیتا تھا۔ ایک دفعہ آسمان سے زمین پر اترا تو دل کی یہ بات زباں پر آ گئی، کہنے لگا، میں زمین پر حکمران بن جاؤں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہوں گا۔ بدبخت نے یہ خیال نہ کیا، ہمیشہ رہنے والی تو ایک اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔
باقی سب کے لیے تو فنا ہے۔ عزازیل اپنے نشہ اقتدار اور تکبر میں مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یوں اس کے ضم باطل پر ایک نہایت زبردست ضرب پڑی اور اقتدار کا نشہ ٹوٹ گیا۔ اس اعلان سے اس کا صبر و سکون چھن گیا۔ بادشاہت کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ سمجھنے لگا کہ وہ بازی ہار رہا ہے اور زمین پر اقتدار یقیناً اسی خلیفہ کو منتقل کیا جائے گا جس کی تخلیق کا اعلان کیا گیا ہے۔ جب ملائکہ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ آدم کی تخلیق سے زمین پر قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو عزازیل ان کا ہمنوا بن گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خیال اسی نے ملائکہ کو سمجھایا ہو۔ ملائکہ کی نیت تو بالکل صاف تھی، البتہ عزازیل نہیں چاہتا تھا کہ آدم کی تخلیق ہو اور یوں اس کی حکومت اقتدار کے خواب چکنا چور ہو کر رہ جائیں۔ جب خالق کائنات نے فرمایا دیا کہ تم ربوبیت کے اسرار و رموز کو نہیں سمجھ سکتے تو ملائکہ نے سر خم کر دیے اور عبادت میں مصروف ہو گئے، لیکن عزازیل کو کسی کروٹ سکون نہ آیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاک کی تیاری کے مراحل میں سے گزر رہا تھا، عزازیل اکثر وہاں چلا جاتا اور انتہائی غصے اور نفرت سے پکار اٹھتا، اگر تمہیں میرے اوپر فوقیت دی گئی تو میں ہرگز اسے قبول نہیں کروں گا۔ ایک روز عزازیل اس جسد خاکی کے قریب چلا گیا اور اسے انگلی سے بجا کر دیکھا تو اس میں سے آواز آئی کہ یہ ایک ایسا کوزہ ہے جو مجاہدے کی بھٹی میں پک کر اس طرح تیار ہو گیا جیسے بجنے والی ٹھیکریاں۔ یہ آواز سن کر عزازیل پریشان ہو گیا، پھر خود ہی کہنے لگا، فکر کی کوئی بات نہیں، یہ اندر سے تو کھوکھلا ہے، اندر سے خالی ہونا اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ پھر کچھ خیال آیا تو کہنے لگا، میں ذرا اس کے اندر جا کر اس کا جائزہ تو لوں۔ بس وہ آدم کے جسم میں داخل ہو گیا اور ہر طرف بھاگتا رہا، پر جب وہ قلب انسانی کی طرف متوجہ ہوا تو حیران رہ گیا۔ قلب انسانی کو کونوں مکاں کی آرائشوں سے مزین پایا۔ جو وہ باہر نکلا تو بے حد پریشان تھا۔ آج کا موضوع ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے ابلیس کی سجدے سے انکار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔